وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم انہی چیزوں میں بے فکری سے تمہیں رہنے دیا جائے گا؟ وفی جنات وعیون، جو یہاں ہیں یعنی باغوں میں اور چشموں میں، وزروع ونخل وطلعها حضیم، اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے گچھے خوب گوندے ہوئے ہیں، وتتخذون من الجبال بیوتا فارہین، اور کیا تم پہاڑوں کو تراش تراش کر اتراتے ہوئے مکان بناتے ہو؟ فاتقوا اللہ واتیون، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حدود سے نکل جانے والوں کا کہا مت مانو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد کیا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات مبارک 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151 اور 152۔ آیات نمبر 146 سے 152 7 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ان کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس رکوع میں گزشتہ درس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود میں بھی انبیاء بھیجے، اور ان میں جب ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس پر کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور پھر انہیں یہ کہا کیا تم ان چیزوں میں بے فکرے سے تمہیں رہنے دیا جائے گا؟ کیا یہ جو چشمے ہیں، یہ جو باغات ہیں، یہ کھجوروں کے باغات، یہ کھیت اور ان کھجوروں میں بڑے بڑے گچھے، اور تم اللہ نے اتنی تکنیک دی، اتنا ہنر دیا کہ تم پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں اپنے محلات بناتے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو اور حد سے مت نکلو اور زمین میں فساد مت کرو۔ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں ان کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو یہاں حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے بھی یہی کہا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں بھی اللہ نے انبیاء کو بھیجا تھا، رسولوں کو بھیجا تھا، تو انہوں نے ان کی تکذیب کی تھی، تو ان میں ایک قوم
قوم سمود بھی تھی، ان میں انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا امانت دار ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں جو کہوں وہ میری بات مان لو، میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی مال و دولت وغیرہ کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، مجھے تو میرے کام کا صلہ وہی اللہ دے گا جس نے مجھے تم میں رسول بنا کر بھیجا ہے، جس نے مجھے یہ کام سپرد کیا ہے، جس نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو وہ اللہ کی نعمتیں یاد دلائی، وہ نعمتیں یاد دلاتے ہیں اور اس کے عذابوں سے انہیں خبردار کرتے ہیں، اور وہ جو تمہیں یہ جو کشادہ روزیاں دے رہا ہے، تمہارے پاس رزق کی فراوانی ہے، جس نے تمہارے لیے باغات، چشمے، کھیتیاں اور پھل پھلا کر تمہیں مہیا فرمائے ہیں، تم امن و چین سے زندگی گزار رہے ہو، اس کی نافرمانیاں مت کرو، اس کی نافرمانیاں مت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میری بات مان لو، اللہ کی صرف عبادت کرو، ان کے ساتھ تم نے جو جن لوگوں کو اس کے کار میں شریک کیا ہے ان سے ہٹ جاؤ، صرف اللہ والے بن جاؤ۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیشہ اسی طرح عیش و آرام میں رہو گے؟ یہ تمہارے پاس ہمیشہ یہ مال و دولت رہے گا؟ یہ تمہارے پاس ہمیشہ محلات رہیں گے؟ یہ تمہارے پاس ہمیشہ باغات رہیں گے؟ یہ تمہارے پاس ہمیشہ کھیتیاں رہیں گی؟ اور اللہ نے تو تمہیں پینے کے لیے میٹھے میٹھے چشمے دیے ہیں، جن کا پانی تم استعمال کرتے ہو، جن کے پانی سے تم اپنی کھیتیاں سیراب کرتے ہو، اپنے باغوں کو سیراب کرتے ہو، اپنے مویشیوں کو پلاتے ہو، اور پھر اللہ نے تمہیں اتنا بڑا ہنر دیا، تم پہاڑوں کو تراشتے ہو، پہاڑوں کو، اور ان میں خوبصورت محلات بناتے ہو، پرتقلب بلند بالا عمارتیں بناتے ہو، عمدہ گھر بناتے ہو۔ کیا تم اللہ کی توحید اور میری رسالت کے انکار کرنے کے بعد ان سے کبھی نہیں نکل سکو گے؟ کیا تم ان میں ہمیشہ رہو گے؟ یہ پایا مضبوط، یہ سنگین عمارتیں تم کو کیا اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی؟ اس سودائے خام کو دل سے نکال دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر میرا کہا مانو، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے منعم اور اپنے موسم کی عبادت کرو، اسی کی فرما برداری کرو، اسی کی صرف عبادت کرو اور اسی کی توحید کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاؤ، جس کا نفع تمہیں دنیا و آخرت میں ملے گا۔ میں تمہارے بھلے کی بات کہتا ہوں، تم اپنے مغرور سرداروں کی پیروی مت کرو، یہ تو حدود خداوندی سے تجاوز کر کے توحید کی اتباع کو بھلا بیٹھے ہیں، یہ دنیا میں پڑھ کر اس منعم کو بھول بیٹھے ہیں جس نے ان کو اتنے انعامات دیے، اور یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، نافرمانی، گناہ و فسق و فجور میں خود لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی طرح بلا رہے ہیں۔ آج ہماری حالت بھی یہی ہے، ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں، لیکن ہم بھی بڑے بڑے محلات بنا رہے ہیں، ہم بھی فسق و فجور میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی لو لعب کی محفلوں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، حق کی موافقت اور اتباع کر کے اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میری بات مانو، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم میری بات مان لو، حق کی طرف آ جاؤ، اللہ نے تمہاری اصلاح کے لیے مجھے پیغمبر مقرر کیا ہے۔ جہاں قرآن پاک نے قوم و سمود کے سارے انفرادی اور اجتماعی امراض کے لیے ایک جامع لفظ فساد فی الارض کا استعمال کیا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلو۔ آج دیکھ لیں دنیا میں کہیں امن نہیں ہے، فساد ہے، فساد ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو سکون نہیں ہے، کیونکہ احکام الہیہ کو نہ ماننے والے، قانون خدا بندی کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ دنیا میں ہمیشہ خرابیوں اور طرح طرح کے فتن و فسادات کی صورت میں ظاہر ہوا، جیسے شراب نوشی،
زناکاری، سود خواری، رشوت، خیانت، قتل و غارت، رشک و حسد، اور آپس میں تفرقہ بازی، ایک دوسرے پر فتوے بازی، یہ ساری جسمانی اور اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور آج ہماری قوم میں بھی، آج ہم امت مسلمہ میں بھی یہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، جیسا کہ قوم سمود میں یہ بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں اور یہ بڑھتی رہیں، اور آج ہم میں یہ بڑھ رہی ہیں. قسم قسم کی بیماریاں ہیں، لیکن ہم سبق حاصل نہیں کر رہے، ہم رجوع نہیں کر رہے اللہ کی طرف سے. اور ان کے پھیلانے کی ذمہ داری ان قوم کے ان بگڑے ہوئے عمراء اور اوصاف پر ہے، ان مقتداء اور حکام پر ہے، ان کے بڑے بڑے وہ جو ان کے سربراہ ہیں، جو ان کے علماء ہیں، سب پر عائد ہوتی ہے. اس وقت بھی یہی حال تھا، آج بھی یہی حال ہے. بدقسمتی سے آج ہمارے علماء ایک پیج پر نہیں ہیں. علمی اختلافات پر ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. ایک مسلک والا کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی غلط ہیں، حالانکہ یہ علمی اختلافات ہیں. اختلاف تو اصول پر ہوتے ہیں، جیسا کہ قوم سمود میں تھا، جہاں میں بھی یہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں محبت اور پیار عطا فرمائے. جو عوام کی قیادت کرتے ہیں، جو مقتداء ہیں، جو امراء ہیں، جو رؤساء ہیں، جو حکمران ہیں، جو ہماری مذہبی پیشوا ہیں، جو ہماری دینی قیادت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو آپس میں پیار اور محبت نصیب عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ آپ گھبرائیں نہیں. یہ جو قوم قریش آپ کی مخالفت کر رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے عوام کو ہدایت کی کہ تم ان بے لگام اور ان متکبر سرداروں کی اطاعت چھوڑ کر میری اطاعت کرو. ان بڑے مفسد شیطانوں کے پیچھے چل کر خود کو تباہ نہ کرو. ان کے ہاتھوں سے کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ تو زمین میں اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں. اب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے سارے خطاب کا جواب کیا دیا اور اس کا انجام کیا ہوا، انشاءاللہ ہمارے آئندہ درس میں اس کا ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور تمام امت مسلمہ کو آپس میں فرقہ وارانہ اختلافات سے محفوظ رکھے اور ان کو آپس میں پیار اور محبت نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.